نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 815. فكل المخلوقات محتاجة في وجودها الى الله. ساری کی ساری مخلوقات محتاج ہیں اپنے وجود کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یعنی ہم سب اپنے اس وجود، ایگزسٹنس، زندگی اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہماری یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. وَمُحْتَاجَةٌ فِي بَقَائِهَا إِلَى اللَّهِ، اور اپنی بقا کے لیے بھی اللہ کی محتاج ہے. وَمُحْتَاجَةٌ فِي تَأْثِيرِهَا إِلَى اللَّهِ، اور اپنی تاثیر کے لیے، اثر کے لیے بھی اللہ کی محتاج ہیں. یعنی کسی بھی چیز میں کوئی اثر، جیسے انسان کے علاوہ بھی تو ساری مخلوقات اور بھی ہیں، ان چیزوں کا جو فائدہ ہے یا جو اثر ہے وہ بھی اللہ کے حکم اور اذن سے ہی ہوتا ہے. جیسے کسی دوا میں یا کسی پھل میں یا کسی غذا میں. فَهِيَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ نہ تو کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں مگر اللہ کے اذن سے. کوئی بھی چیز کب فائدہ دیتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. وَكُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ مِلْكٌ لِلَّهِ يُعْطِيهِ مِنْهُ مَن يَشَاءُ. کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، عطا کرتا ہے اس میں سے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی اس دنیا میں کتنی چیزیں ہیں بے شمار. مثلاً آپ لوگ اپنے گھروں سے آئے علم حاصل کرنے کے لیے، یہاں آ کر آپ رہے، آپ کو ٹھکانہ بھی ملا، آپ کو علم بھی ملا، آپ کو کھانے پینے کو بھی ملا، آپ کی بہت سی ضروریات پوری ہوئیں. یہ سب کس کی طرف سے تھا انتظام؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. آپ پیدا کہیں ہوئے، آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ کہیں گزارا، لیکن اللہ نے آپ کے رزق کا، خواہ وہ علم کا ہو یا کھانے پینے کا، اس کا ایک حصہ یہاں بھی لکھا ہوا تھا. اور جب آپ یہاں آئے تو آپ کی یہ ضروریات پوری ہوئیں. یہ انتظام بھی اللہ نے کیا تھا. وَيَسْلُبُهُ إِذَا شَاءَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور وہ لے لیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہہ دیجیے اے اللہ جو مالک الملک ہے، ساری بادشاہت کا مالک ہے، تو عطا کرتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، ساری خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اس دنیا میں کسی چیز کا ملنا اور نہ ملنا سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے. وہ جس کو چاہے دے، وہ جس سے چاہے لے لے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کچھ بھی چاہیے اس دنیا میں تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ خزانوں کا مالک وہ ہے. آج جب میں اپنی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی تو مجھے بہت ہی مزہ آیا. میں نے کہا اللہ تو ہدایت کے خزانوں کا مالک ہے، تو اس میں سے مجھے بھی عطا کر دے. تو جو بھی چیز چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مختلف انداز میں پکارنا چاہیے، اور محبت سے بھی پکارنا چاہیے، گڑ گڑا کے بھی پکارنا چاہیے، آہوزاری سے بھی پکارنا چاہیے. ہمیں ہر معاملے میں ہدایت یعنی رہنمائی کی ضرورت ہے. ہر قدم پر، قدم قدم پر، ہر فیصلے پر، چھوٹے فیصلے پر بھی، بڑے فیصلے پر بھی. کیونکہ جس سمت ہمارا قدم جاتا ہے اسی طرف ہم چل پڑتے ہیں، اور اگر وہ گھاٹے کے سودے کا ہو تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے.
چاہے ہم سمجھتے رہے ہم بڑے بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے علم میں، ہماری سمجھ میں نفع کے سودے ہیں اور حقیقت میں وہ نقصان کے ہیں، تو یہ تو اصل میں اللہ ہی کو پتا ہے نا، تو اسی سے مانگنا چاہیے. اسی طرح کوئی بھی چیز جس کی ہمیں اپنی زندگی میں کمی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ بدنی قوت ہو، چاہے صحت ہو، چاہے اولاد کے اندر کوئی کمی ہو، چاہے رزق کی کمی ہو، چاہے کوئی بھی چیز، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہی عطا کر سکتا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والماء والنار والرياح مخلوقات عظيمة ولكن ليس بيدها شيء. پانی اور آگ اور ہوائیں عظیم مخلوقات ہیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں. یعنی آگ کی اپنی کوئی طاقت نہیں، پانی کی اپنی کوئی طاقت نہیں، ہواؤں کی اپنی کوئی طاقت نہیں. ان میں یہ طاقت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. وہی فی قبضۃ اللہ، اور یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. یصرفھا کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. ہی وجمیع الکائنات فی السماء والارض، یہ سب چیزیں بھی اور تمام کائنات میں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. ان امر اللہ بالنفع نفذت امر اللہ، بے شک اللہ کا حکم نفع کا نافذ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی. وان امرها بالضر نفذت امر اللہ، اور بے شک ان کے بارے میں جو نقصان دینے کا حکم ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی نافذ ہوتا ہے. وہی عبید من عبیدہ سبحانہ، اور یہ سب غلام ہے اللہ کے غلاموں میں سے. لا تعصی لہ امرا، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتی یہ مخلوقات. ولا تملک الا الطاعۃ لفاطرها ومبدعها، اور نہیں مالک سوائے اطاعت کے اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے نئے سرے سے بنانے والے کے. ان کل من فی السماوات والارض، نہیں کوئی بھی چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے پاس غلام بن کے آتی ہے. لقد احصاہم، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب کو گن رکھا ہے، ایک ایک چیز گنی ہوئی ہے، کاؤنٹڈ ہے. وعدہم عدا، اور اس نے ان سب کو گن گن کر شمار کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی ان کی گنتی بھی کر رکھی ہے، ان کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا. فالخلق كله والامر كله للہ وحدہ لا شریک لہ، پس مخلوق ساری کی ساری اور حکم سارے کا سارا اللہ اکیلے اسی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یعنی مخلوق بھی اللہ کی اور ان ساری مخلوقات پر حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. فاللہ علی کل شیء قدیر، پس اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان شاء انزل الماء بسنت الجاریہ، اگر وہ چاہے تو جاری سنت کے مطابق پانی اتارے. کما ينزل من السحاب، جیسا کہ بادلوں سے اترتا ہے. وَإِن شَاءَ أَخْرَجَهُ بِضِدِّ الْأَسْبَابِ،
اور اگر وہ چاہے تو وہ نکالے اسباب کے اپوزٹ جا کر، یعنی اس کے بغیر بھی پانی اتار سکتا ہے. کما فجرہ عیونا من الحجارۃ الیابسۃ لموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقومہ، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر سے چشمے پھوڑ نکالے، سوکھے پتھر سے، یابسہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو بادلوں سے پانی اتارتا ہے، اور جب چاہتا ہے سوکھے پتھروں سے بھی پانی نکال دیتا ہے. تو یہ اس کا حکم ہے، جہاں سے جو چیز چاہے پیدا کر دے. وقد جعل اللہ فی الدنیا حیات الاسباب موجودۃ وحیات الاعمال موجودہ، اللہ نے رکھ دیا ہے دنیا میں اسباب کی زندگی کو موجود اور اعمال کی زندگی کو موجود. فمن اجتہد علی الاسباب جاء عنده الیقین علی الاسباب، تو جس نے اسباب میں کوشش کی اس کے پاس اسباب پر یقین آ گیا. ومن اجتہد علی الایمان والاعمال، اور جس نے کوشش کی ایمان اور اعمال کی، جاء عنده الیقین علی قدرت اللہ عز وجل، تو اس کو اللہ عز وجل کی قدرت پر یقین آ گیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اس کے یقین کے مطابق اس کو دیتا ہے. وہ جس راستے سے سمجھتا ہے اسی سے اس کو دے دیتا ہے. لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ واللہ عز وجل یقضی الحاجات بالایمان والاعمال قطعا، اللہ عز وجل حاجات کو، ضروریات کو ایمان اور اعمال کے ساتھ قطعی طور پر پورا کرتا ہے. وَيَقْضِيهَا بِالْأَسْبَابِ امتحانا وابتلاء للمؤمن، اور انہیں پورا کرتا ہے اسباب کے ذریعے امتحان اور آزمائش مومن کے لیے، واطمئنان للکافر، اور اطمینان کافر کے لیے. کافر جو ہے جب اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور مومن اسباب کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ امتحان سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. وہ نعمت کا جانا بھی امتحان سمجھتا ہے اور نعمت کے آنے کو بھی امتحان سمجھتا ہے. وَأَحْيَانًا نَفْعَلُ الْأَسْبَابَ وَلَا تَظْهَرُ النَّتَائِجَ لِتَذْكِيرِ الْعِبَادِ بِالْخَالِقِ، یعنی بعض اوقات ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اور نتائج ظاہر نہیں ہوتے. سارے اسباب اختیار کر لیں، دوا کھا لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکلتا. کیوں؟ بندوں کو یاد دلانے کے لیے کہ کوئی خالق بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے. یہ صرف اسباب نہیں ہے تمہارے خالق، اسباب کے اندر طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے، حکم اللہ کا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسباب سے کام چلتا ہے تو اس کی بھول ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کو زیادہ امتحان میں ڈالتا ہے، ان کو اور زیادہ خالص کرنے کے لیے، کیونکہ امتحان انسان کو خالص کرتے ہیں. اور جتنی جتنی تکلیفیں آتی جاتی ہیں، جتنے جتنے امتحانوں سے انسان گزرتا جاتا ہے، اتنی اتنی ترقی کرتا جاتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. لیکن کافر جو اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسباب کی راہ سے دے دیتا ہے اور وہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ کوئی خدا نہیں. واللہ سبحانہ یقضی حاجات العباد بہذا وہذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی ضرورتیں اس طرح اور اس طرح دونوں طرح پوری کرتا ہے. بقدرتہ من الارض او من السماء، زمین سے یا آسمان سے، لیکن اپنی قدرت سے. بالاسباب و بدون الاسباب، کبھی اسباب سے اور کبھی اسباب کے بغیر. وہ بضد الاسباب، اور کبھی اسباب کے مخالف جا کر، متضاد طریقے سے، اپوزٹ. فقد آت اللہ بنی اسرائیل مع موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الحجر من الارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پانی زمین سے، پتھر سے عطا کیا. وآتاہم المن والسلوى من السماء، اور انہیں من و سلوہ آسمان سے عطا کیا. ورزق مریم طعاما بلا شجر، اور مریم علیہ السلام کو کھانا بغیر کسی درخت کے عطا کیا، وہ جو پھل آتے تھے نا ان کے پاس بے موسم. وابنا بلا ذکر، اور بیٹا عطا کیا کسی مرد کے بغیر. واخرج النبات من الارض، اور زمین سے نباتات نکالی. واظہر الثمر من الشجر، اور پھل درخت سے ظاہر کیے. واخرج الحلیب من الضرع، اور تھن سے دودھ نکالا، یعنی گائے بھینس کے تھن سے. والنور من الشمس، سورج سے روشنی کو نکالا. والکلام من اللسان، اور زبان سے کلام کو نکالا. یہ سب اللہ ہی کا کام ہے
کہ ہمارے جسم میں بہت سی چیزیں، ہمارے ہاتھ بھی ہیں، ہماری زبان بھی ہے، ہماری آنکھیں بھی ہیں، کوئی بھی چیز بول سکتی تھی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے کانوں کے اندر والے حصے سنتے اور باہر والے بولتے بھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زبان کو بولنا سکھایا، آنکھوں کو دیکھنا سکھایا. یعنی یہ ساری چیزیں، ہم ایک ہی غذا کھاتے ہیں اور یہ ساری چیزوں تک انرجی پہنچتی ہے اور یہ سارے اپنے اپنے فنکشن کرتے ہیں، دوسرے کا کام نہیں کرتی، اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور دوسرے کے کام میں مداخلت بھی نہیں کرتی. تو یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے. وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ مَظَاهِرٌ لِقُدْرَةِ اللَّهِ، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ مخلوقات اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں. یہ مخلوقات کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کے نشان ہیں. فَلَا الْأَرْضُ تُعْطِي، نہ تو زمین کچھ دیتی ہے، وَلَا السَّمَاءُ تُعْطِي، اور نہ آسمان کچھ عطا کرتا ہے. وَإِنَّمَا الْمُعْطِي وَالرَّزَّاقُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور رزق عطا کرنے والا تو ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں. فالخالق واحد، خالق ایک ہے. والمعطی واحد، عطا کرنے والا ایک ہے. واماکن التسلیم والنفع متعددۃ، سر تسلیم خم کرنے والی یعنی حکم ماننے والی اور نفع پہنچانے والی چیزیں یا جگہیں مختلف ہیں. ومظاہر القدرت مختلفۃ، اور قدرت کے مظاہر بھی مختلف ہیں. لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، نہیں کوئی الہ مگر وہی، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. فالمعطی والمانع والنافع والضار والمعز والمذل هو اللہ وحدہ لا شریک لہ. دینے والا، روکنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا وہ اللہ ہی ہے، اکیلا وہی جس کا کوئی شریک نہیں. تو سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اسی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ہر چیز اسی سے مانگنے کی ضرورت ہے. فالطعام مخلوق وقد امر اللہ بأکلہ وجعلہ سببا للحیات. کھانا مخلوق ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ ہی نے حکم دیا اس کو کھانے کا اور اس کو ذریعہ بنا دیا زندگی کا. ولکن لیس بیدہ شیء، لیکن کھانے کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں. فہو لا ينفع ولا يضر الا باذن اللہ، وہ نہ فائدہ دیتا نہ نقصان دیتا مگر اللہ کے اذن سے. بعض اوقات وہی چیز آپ کھاتے ہیں، آپ انرجی محسوس کرتے ہیں، وہی چیز کھاتے ہیں، ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یأکلہ الصغیر فیکبر وینمو، چھوٹا بچہ وہ کھانا کھاتا ہے تو بڑا ہوتا جاتا ہے اور نشو نما پاتا ہے. ویأکلہ الکبیر فیضعف وینقص، اور بوڑھا شخص کھاتا ہے تو کھانا کھا کے اور کمزوری محسوس کرتا ہے اور وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا سائز بھی سکڑنے لگتا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے بیٹھنے لگتے ہیں تو ان کا قد بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، ان کا جسم بھی سمٹنے لگتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہی کھانا ایک کھاتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، دوسرا کھاتا ہے تو کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ سارے نتائج دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. والماء مخلوق، پانی بھی مخلوق ہے. وقد امرنا اللہ بشربہ، اور اللہ نے ہمیں اس کے پینے کا حکم دیا. وجعلہ سببا للحیات، اور اسے زندگی کا سبب بنایا. ولکن لیس بیدہ شیء، لیکن اس پانی کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں. فہو لا ينفع ولا يضر الا بامر اللہ، نہ وہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے مگر اللہ کے حکم سے. یشربہ الانسان فیحیا، ایک انسان اس کو پیتا ہے تو زندہ ہوتا ہے. واحیانا یشربہ فیموت، اور کبھی کبھی وہ پانی اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے. خاص طور پر جن لوگوں کو استسقاء کی بیماری ہو جاتی ہے نا، تو ان کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو ان کو ڈاکٹر پانی پینے سے منع کر دیتے اور بہت تھوڑا پانی دیتے ہیں کیونکہ ان کے جسم سے نکلتا نہیں، وہی پانی ان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ومن طبیعتہ الاغراق، اور پانی کی طبیعت میں کیا ہے؟ غرق کرنا، ڈبو دینا. ولکنہ مملوک للہ، لیکن وہ اللہ کا غلام ہے. امرہ اللہ، اللہ نے اس کو حکم دیا. فانفتح لموسیٰ،
تو وہ پھوٹ پڑا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ومن آمن معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، وأغرق فرعون وقومہ فی آن واحد، اور اسی پانی نے آن کی آن میں فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو کے رکھ دیا۔ وحمل موسیٰ ولیدا، موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی نے ایک بچے کی شکل میں اٹھایا تھا، حتی ادخلہ فی قصر فرعون، یہاں تک کہ ان کو فرعون کے محل میں جا داخل کیا، یہ پانی پر ہی گئے تھے۔ وَأَغْرَقَ كُفَّارَ قَوْمِ نُوحٍ قَاطِبَةً، اور نوح علیہ السلام کی کافر قوم کو ون اینڈ آل، سب کے سب کو غرق کر کے رکھ دیا، سب کو ڈبو کے رکھ دیا۔ یعنی وہی پانی تھا نا، ایک کو تیرانے کا سبب، زندگی دلانے کا سبب بن گیا، اور ایک کو ڈبونے کا سبب بن گیا۔ وَالنَّارُ مَخْلُوقَةٌ، آگ بھی مخلوق ہے، وَقَدْ جَعَلَهَا اللَّهُ سَبَبًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، اللہ نے اس کو بندوں کے فائدے کے لیے سبب بنا دیا۔ وَمِن طَبِيعَتِهَا الْإِحْرَاقُ، اور اس کی طبیعت میں جلا ڈالنا ہے۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، لیکن وہ خود کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ مُدَبَّرَةٌ، وہ مملوک ہے، غلام ہے، تدبیر کی گئی ہے۔ ان جاءها امر الاحراق احرقت، جب اس کے پاس جلانے کا حکم آتا ہے وہ جلا ڈالتی ہے۔ وان جاء امر الحفاظت اطاعت، اور جب اس کے پاس حفاظت کا حکم آتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، وہ حفظت اور حفاظت کرتی ہے۔ کما جعل اللہ النار بردا وسلاما علی ابراہیم، جس طرح اللہ تعالی نے آگ کو ٹھنڈک بنا دیا اور سلامتی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام پر۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ بن جاؤ ٹھنڈک اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابھی جو بات ہوئی نا کہ زبان سے ہی ہم صرف بولتے ہیں اور آنکھوں سے ہی صرف دیکھتے ہیں، جینیٹکلی جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو میں اتنی حیران ہوئی تھی کہ ہماری زبان ویسے تو صرف بولتی ہے، لیکن اس کا جو جینیٹک میک اپ ہے اس میں وہ تمام خصوصیات ہیں کہ یہ دیکھ بھی سکتی ہے اور یہ سن بھی سکتی ہے، لیکن اس میں صرف جینز وہی ایکٹیو ہوتی ہیں جو صرف ٹیسٹ برڈز کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کا جو ڈی این اے ہے اس سے بھی آپ یہی دیکھیں کہ وہ ڈی این اے بھی ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ہمارے دوسرے باڈی پارٹس کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اس میں وہی جینز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں جو دیکھنے کا کام کرتی ہیں۔ تو آئی واز ریئلی امیزڈ۔ اور قیامت کے دن تو ہوگا نا جب باڈی پارٹس بولیں گے، تو اس کا مطلب صلاحیت تو ان کے بولنے کی اللہ نے ابھی سے رکھ دی، لیکن ایکٹیویٹ ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اس وقت تو صرف ڈیٹا سمیٹ رہے ہیں۔ استاذہ یہاں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ضد سے اور بلا اسباب بھی چیزیں دیتے ہیں، تو یہ بہت حیران کن ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم، آگ ہمارے تصور میں ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ جلائے گی، لیکن وہ ان کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ اور اسی طرح حضرت زکریا مجھے یاد آ رہے تھے کہ بالکل بڑھاپے میں جب وہ اپنی حالت بھی اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ میں تو ایسے ایسے ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتے ہیں۔ تازہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو جائے، اور جس طرح ہم چیزوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم کتنے چیزوں سے بے خوف ہو جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے کہ اسی سے ڈریں اور اسی سے ہی ہم امید لگائیں اور اسی سے ہی مانگیں۔ بالکل، اور اسی سے پروٹیکشن طلب کریں۔ جی استاذہ ایک سوال ہے دجال کے بارے میں کہ جب وہ آئے گا تو اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا، اور اس میں جو ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے پانی میں جانا چاہے گا، پانی اسے مانگا تو دراصل آگ ہوگی، تو کیا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں؟ جی، یعنی اللہ ہی کے حکم سے اس کی خاصیت بدل جائے گی، آگ کی خاصیت پانی والی ہو جائے گی، پانی کی خاصیت آگ والی ہو جائے گی۔ استاذہ یہ مشرک کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اصل میں وہ ان تمام چیزوں کو با اختیار سمجھتے ہوئے ان کی پوجا کرتا ہے کہ آگ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پانی ہمیں فائدہ پہنچائے یا سورج ہمیں فائدہ پہنچائے، لیکن پتہ یہ چلا کہ اصل میں یہ صرف ٹولز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے، حکم سے کام کرنے والے ہیں۔
Assalamu alaikum. Ustad, the point about when we have something can benefit or harm us only when Allah allows it to do. It reminds me of two examples. For example, when we see a chocolate that we want to buy, we put our hands in our pockets and then we don't find the money. But when there's somebody came and asked for sadaqah, we put our hands in our pockets and the money is actually there. And then another occurrence is, I know a family, they lost everything. They lost their house, they lost everything, and they basically had to leave the country. And what happened was they forgot somehow, Allah gave them the blessings of forgot that they had a property in overseas. And when it came to that point where they had nothing anymore, he remembered that property, he sold the property, and that gave them sustenance for 1 whole year. So it just occurred to me how Allah, even forgetting is actually a blessing, and He allows something to harm or benefit us at its perfect time. Jazakallah khair. دیکھیں جب ساری ضرورتیں اللہ سے پوری ہونی تو پھر اس کی عبادت میں ہی دل لگے گا نا. جب ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری ضرورتیں پوری کرتے تو پھر ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. السلام علیکم. جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق دیتے ہیں، تو جس طرح ہم لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم میں یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم ہم حاصل کریں تو ساتھ ساتھ ہم غور و فکر کریں، اللہ کی معرفت جانیں. لیکن انسان جب دنیا کی طلب بھی رکھتا ہے، دنیا کے لیے ہی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا ہی محتاج کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں ہم اسی میں بھی رہ کے اپنی اس تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں اور قرآن کا پیغام آگے بھی پہنچا سکتے ہیں بس انشاءاللہ. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ جس نے اسباب پر یقین کیا اس کو اسباب کے ساتھ حاصل ہو گیا، مل گیا، اور جس نے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ گئی. تو میں جو بھی کام شروع کرتی ہوں نا، تو میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے نا بسم اللہ کہتی ہوں، تو وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک دفعہ کہا کہ باٹل نہیں کھل رہی تھی، صاحب سے کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نا آپ باٹل کھول دے. تو میں نے جب پکڑی تو میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے کہا بسم اللہ، تو باٹل کھل گئی. تو جب میں اللہ تعالیٰ کا نام اسباب اختیار کر رہے تھے، آپ نیک عمل کا وسیلہ لے رہی. جب میں ایسا کرتی ہوں تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نا وہ یاد آ جاتا ہے، ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا کہ جب کافر نے آ کے تلوار آپ کے سامنے کی تو آپ نے کہا اللہ مجھے بچائے گا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لیا تو وہ کافر سے تلوار ہاتھ گر گئی. بالکل. فسبحان مالک الملک، تو پاک ہے جو بادشاہت کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. سبحان من نواصی الخلائق کلھا بیدہ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری مخلوقات کی پیشانیاں ہیں. یفعل بہا ما یشاء، ان کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو کہ ایک دن اس سے جا کر ملنا ہے. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وإذا جاءت مصیبة على الإنسان، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہر ایک پر کوئی نہ کوئی آتی ہے نا، تو اس کو غور سے اب سنے کہ کرنا کیا ہے. فحلها بيد الإنسان، تو اس کا حل انسان کے پاس بس اتنا ہے، بأن يمتثل اوامر اللہ علی طریقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کیا کرے، اللہ تعالی کے احکامات کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سیرت کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرے. فإذا غیر ما فی قلبہ وجاء عنده الیقین علی ربہ غیر اللہ بدنہ وحالہ، تو جب تبدیل ہو جائے گا یا تبدیل کر دے گا جو اس کے دل میں ہے، اور آ جائے گا اس کے پاس یقین اپنے رب پر، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدن اور اس کے حال کو تبدیل کر دے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے نفسوں میں ہے، جو ان کی ذات میں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وَإِذَا جَاءَتْ عَلَيْنَا أَحْوَالٌ شَدِيدَةٌ نَشْكُوهَا أَمَامَ الْخَالِقِ وَحْدَهُ، جب ہمارے سامنے سخت طرح کے حالات آتے ہیں تو ہم صرف ایک اکیلے
خالق کے سامنے ان کا شکوہ کریں، اپنے غم کی داستان سنائیں. وَنَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف عاجزی و زاری کریں، فی کشفها، کہ وہ اس تکلیف کو دور کر دے. وَلَا نَذْكُرُهَا أَمَامَ الْمَخْلُوقِ الْعَاجِزِ الضَّعِيفِ، اور ہم نہ ذکر کریں اس کا عاجز کمزور مخلوق کے سامنے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی تکلیف ہو کے بڑی رونا ہی روتے چلے جاتے ہیں، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، اور جتنا زیادہ بتاتے ہیں اتنا زیادہ وہ اور محسوس ہونے لگتی اور بڑھنے لگتی. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے غموں کی داستان، اپنی ضروریات، اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے رکھیں. بل نشکو احوالنا فقط الی اللہ، بلکہ ہم اپنے حالات کا شکوہ صرف اللہ سے کریں. وَنَفْعَلُ الْأَسْبَابَ، اسباب اختیار کریں، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فِي حُدُودِ الِاسْتِطَاعَةِ، اللہ نے جن کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اپنی استطاعت کی حد تک. یعنی جتنا ہم اسباب اختیار کر سکتے وہ بھی کرتے چلے جائیں، لیکن مدد ساری اللہ ہی سے مانگے، اسباب پر بھروسہ نہ کریں. فَاللَّهُ آتَانَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ الْإِيمَانَ وَالْأَعْمَالَ، اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اپنے احسان اور کرم کے ساتھ ایمان اور اعمال صالح، لجمیع الاحوال، ہر طرح کے حالات کے لیے کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، کس غم، کس دکھ، کس بیماری، کس پریشانی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. فَإِذَا قُمْنَا بِالْأَعْمَالِ الَّتِي يُرْضِي اللَّهَ بِهَا أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَحْوَالَ بِقُدْرَتِهِ، پھر جب ہم ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے احوال کو درست کر دیتے ہیں، حالات درست کر دیتے ہیں. کما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بدر النصر علی الکفار، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کفار کے مقابلے میں مدد مانگی تھی. فنصرہ اللہ بقدرتہ، تو اللہ نے آپ کی مدد کی اپنی قدرت کے ساتھ. ولم یتوجہ الی الفرس ولا الی الروم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایران اور روم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ وہ سپر پاورز ہیں، ان سے جا کے مدد حاصل کرتے ہیں اور پھر جنگ لڑتے ہیں. ولا لسبب، اور نہ کسی سبب کی طرف. بل توجہ الی الناصر الذی یملک النصر وحدہ کما قال سبحانہ، بلکہ آپ نے توجہ کی اس مدد کرنے والے کی طرف جو اکیلا ہی ساری مدد کا مالک ہے. سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر حالانکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وإبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لما دعا قومہ الی الایمان، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی طرف بلایا، فابوا وارادوا احراقہ بالنار توجہ الی ربہ فی طلب النجات، تو انہوں نے انکار کر دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہے تھے تو انہوں نے بات نہیں مانی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا ارادہ کر لیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ توجہ الی ربہ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے، فی طلب النجات، نجات حاصل کرنے میں. ولم یتوجہ لاحد سواہ، اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. فانجاہ اللہ، تو اللہ نے ان کو نجات دی. وَخَذَلَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا، رسوا کیا ان کے دشمنوں کو. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کہنے لگے کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، حالانکہ الہ مدد کرتے ہیں. عقل ہی پھری ہوئی. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو سب سے زیادہ خسارے میں ڈال دیا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم
زينتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. یہاں ایک بہت اہم سیکھنے کی بات ہے. آپ میں سے جو بچیاں قرآن مجید، حدیث کورس وغیرہ وغیرہ مکمل کر کے جا رہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب قرآن دل میں آتا ہے تو انسان کے اندر ایک بہت بڑی تڑپ جاگتی، ایک چنگاری سلگنے لگتی کہ میں کچھ کروں. اگر وہ چنگاری کسی ایسی چیز کے ساتھ جا لگے کہ جس کو وہ روشنی بخش سکتی ہو تو وہ بہت بڑا الاؤ بن جاتی. لیکن اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تو چنگاری بالآخر کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جا کے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو لوگ مخالفت شروع کر دیتے. کرتے آپ میں سے کبھی کسی نے دین کی خاطر مخالفت کی؟ چاہے وہ پڑھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑھانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمل کرنے کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. انہوں نے قوم کو ایمان کی طرف بلایا تو انہوں نے صرف انکار نہیں کیا، صرف مخالفت نہیں کی، بہت سخت سزا دینے کا ارادہ کر لیا. ہم میں سے تو کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا. اللہ تعالیٰ عافیت میں ہی رکھے، کیونکہ ہم تو بڑے کمزور ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایسے موقع پر پھر کیا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں سن رہے، آپ اپنے والد سے بات کرتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، اپنی والدہ کو بتاتے کہ نہیں قرآن یہ کہتا ہے، ہمارا کلچر اور ہماری روایات میں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، انہیں ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، تو وہ بات نہیں ماننے کو تیار. آپ کی شادی کا مرحلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصویریں بنائی جائیں گی، آپ اس کے لیے تیار نہیں، لیکن گھر میں ایک شدید ٹینشن شروع ہو گئی ہے. بے شمار مسائل ہیں. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ کسی باجی کو کال کرنا چاہیے اور اس کے سامنے 1 گھنٹے کی کال کر کے رونا رو کے ٹھنڈے ہو جانا چاہیے. آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، بس ختم، اب مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، رونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اذکار کرنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. پھر اللہ دل میں ڈالے گا کہ فلاں سے مشورہ کرو. پھر آپ مشورہ کریں، رونا نہ روئے لوگوں کے سامنے، مشورہ کریں کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. میرے سامنے یہ اور یہ اور یہ آپشن ہے، اس میں سے بہتر کیا ہے. آپشن بھی خود لائے، کیونکہ باجی نے تو آپ کا گھر نہیں دیکھا نا وہ آپ کے گھر والوں کو جانتی، تو وہ آپ کو کس طرح 100% صحیح مشورہ دے سکتی ہیں. آپ کو پرابلم سالونگ بھی آنی چاہیے، سولوشنز بھی آپ کے ذہن میں آنے چاہیے، اور وہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اس لیے جو لوگ سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے رستہ کھول دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا تقوی ہی ہے جو انسانوں کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. لیکن ہم جب اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کی دین کی طرف نہیں بڑھتے، ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، اذکار میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو پھر مسائل گھیر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو واپس ٹریک پہ لانا چاہتا ہے، ان کو امتحانوں میں ڈالتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم کورس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بڑے بڑے ارادے باندھتے ہیں اور ہم بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے کمنٹس بھی بعض اوقات دے لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ساری دنیا مسخر ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کو دیکھتے ہیں، آپ کو مشکل میں ڈال کے، امتحان میں ڈال کے، کہ آپ اپنی باتوں میں کتنے سچے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کی ہر بات سچی ہے. جو اس نے قرآن میں کہا، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا، اور جو آپ نے پڑھا وہ سچ تھا. اس کو عملی زندگی میں لانا چاہیے، اسی میں نجات ہے. اس سے آپ پیچھے ہٹیں گے تو مشکلات کا شکار ہوں گے، اور اگر شکار ہو تو واپس پلٹیے اسی رستے پر اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیے. پھر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلق کس طرح کا رکھیں. تو تعلق رکھنے کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 4 بنیادیں. سب سے پہلے ہوتا ہے مودت یا محبت کا تعلق. ایک مومن کا مودت یا محبت کا تعلق صرف اس سے ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے. محبت اللہ کی خاطر ہی بس کی جاتی ہے، اور وہی محبت قیامت کے دن انسان کو عرش کا سایہ دے گی اور نور کے ممبروں پر بٹھائے گی.
اور یہ ایمان کی ایک بہت مضبوط کڑی ہے. تو سب سے پہلی چیز محبت، دلی محبت کس سے؟ ایمان والوں سے، صالحین سے. کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی کام شروع کر دیتے ہیں. دوسرا تعلق ہے مصاحبت کا. صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنے والا. یعنی ساتھ رہنا کس طرح؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں تو شرک نہیں کرنا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان سے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، عمدہ طریقے سے تعلق قائم رکھنا ہے. ان کی عزت کرنی ہے، ان کے کام کرنے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی تکلیفیں دور کرنی ہے. مالی مدد چاہیے تو ان کو مالی مدد دینی ہے. جیسے حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلی امہ کی، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی، مکہ سے بیٹی کے پاس مدد لینے کے لیے آئی تھی. تو پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں مشرک والدہ ہے، کچھ دینا بھی چاہیے مجھے کہ نہیں. تو آپ نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ جاتے ہیں تو ہمارے طریقے اور ہو جاتے ہیں، اور جو گھر والے ہیں ان کے طریقے تو وہ پرانے ہی ہیں. جا کے ہی فساد کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ سب غلط ہیں، اور کام کاج چھوڑ کے ایک حجرے میں بند ہو جاتے ہیں یا گھر سے نکل جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے. حل کیا ہے کہ ان کے دل جیتے. صاحبہما فی الدنیا معروفا، معروف طریقے سے ان کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بہن بھائی ہیں، اپنی فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، خاندان ہے، میل ملاپ کے لوگ ہیں، جو خاندانی تعلقات جن کے ساتھ ہر خاندان کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ خون کے رشتوں سے بھی بعض اوقات بڑھ کے ان سے تعلق بن جاتا ہے، ان کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے بعض اوقات. تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی دین کی طرف آئیں گے، وہ آپ کے اندر اچھا چینج دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کی طرح بننا چاہیں گے. پھر آپ کے لیے دعویٰ کا کام بہت آسان ہو جائے گا. آپ ان کو قرآن پڑھانا چاہیں گے، آپ ان کو کوئی بھی نیکی کی بات بتائیں گے، وہ شوق سے سنیں گے کہ بچی نے پڑھا ہے تو اس کے اخلاق میں تبدیلی آئی ہے، اس کے معاملے میں تبدیلی آئی. تعلق کی تیسری بنیاد ہے معاشرت. معاشرت میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، مسلمان، نان مسلم، پریکٹسنگ، نان پریکٹسنگ، کوئی بھی کسی بھی طرح کا. مثلا آپ کالج، اسکول، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں آپ کو ہر ریلیجن کے لوگ ملیں گے، ہر طرح کے لوگ ملیں گے. تو آپ ان کے ساتھ ایک اچھے مہذب شہری کی طرح رہیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ جتنی ضروری تعلق ہے وہ قائم رکھیں. کوئی بائیکاٹ کر کے نہیں بیٹھ جانا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں تھے؟ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی وہ یہودی کے پاس تھی، جس کے عوض آپ نے کچھ گھر والوں کے لیے نفقے کا انتظام کیا ہوا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملت، مذہب، قوم کے ساتھ تعلق معاشرت کا، معاملہ کا رکھا جا سکتا ہے. بزنس، لین دین، ڈیلنگ، پڑھنے پڑھانے کا، آپ ان کو پڑھانے، وہ آپ کو پڑھانے، دنیاوی علوم وغیرہ جو ہیں ان کی سکل سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ تعلق درست ہے. چوتھی بنیاد ہوتی ہے مداہنت. جب دوسرے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. مداہنت کا مطلب ہوتا ہے اپنے اصولوں میں، اپنے طریقے میں کمزوری دکھانا، سستی دکھانا، بزدلی دکھانا، ڈھیلے ہو جانا، کمپرومائز کر لینا. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ماحول میں جاتے ہیں کام کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں اگر آپ حجاب کریں گے تو آپ کو یہ جاب نہیں دیں گے. تو آپ کہتے ہیں چلو مجھے جاب کی ضرورت ہے، اور کہاں میں دھکے کھاتی پھروں، یہیں حجاب اتارتی ہوں اور میں کام شروع کر دیتی ہوں. یہ ہے مداہنت، کہ آپ کمزور پڑ گئے. اللہ کے حکم کے معاملے میں آپ نے مداہنت اختیار کر لی. قرآن مجید میں آتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، آپ سستی دکھائیں، بزدلی دکھائیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں میں آپ ہوں وہ چاہیں کہ آپ یہ جو قرآن کے مطابق آپ نے اپنی زندگی بدلی ہے اس کو ریورس کریں. آپ نے تعلق اچھا رکھنا ہے، اسمائل کرنا ہے، سلام دینا ہے، ملاقات کرنی ہے، مال خرچ کرنا ہے، ہدیہ ہدایا دینے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. اپنا اصول نہیں چھوڑنا، سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا، اپنا میک اپ کسی کو نہیں دکھانا، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا. آخر کیوں لوگ ہمیں اپنا غلام بنائیں؟ کیوں لوگ ہمیں کنٹرول کریں؟ کیوں اتنے بودے نہ بنا کریں کہ ہر ایک کی بات مان لیں اور اللہ کی بات چھوڑ دیں. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ اپنی ویلیو کو سمجھیں. جو صاحب قرآن ہوتا ہے اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے جو قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے.
اور یہ اللہ کی بات سب سے خوبصورت بات ہے، سب سے سچی بات ہے. نجات کا انحصار اسی پر عمل کرنے پہ ہے، لوگوں کی باتوں پہ نہیں. ہاں وقتی فائدہ آپ کو ہو جائے گا، اور ہو سکتا کل وہی ٹھوکر مار دیں آپ کو کہ یہ اپنے دین پہ قائم نہیں ہے، ہمارا کہاں سے وفادار ہو سکتا ہے جو اللہ کا وفادار نہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ جاتے ہوئے آپ کے لیے خاص نصیحت ہے، باقیوں کے لیے بھی ہے لیکن جانے والوں کے لیے خاص طور پر ہے. مشکل تو آئے گی، جب آپ فرم ہوں گے تو مشکل، مخالفت، بعد مخالف چلے گی، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ فوراً مسلح پہ جانا ہے، فوراً اللہ کے سامنے جھکنا ہے، فوراً دعائیں کرنی ہے، فوراً اللہ کو پکارنا ہے. دعائیں دعائیں دعائیں، ذکر ذکر ذکر، اور اپنے فرائض میں کمی نہیں کرنی، اپنے اخلاق میں کمی نہیں کرنی. کیونکہ بعض اوقات ہمارے اوپر بڑی مشکلات آ جاتی ہیں ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے. تو اخلاق کا اہتمام بھی ضروری ہے. ایک داعی جو ہوتا ہے وہ خلق عظیم کا مالک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی اخلاق کی گواہی دیتے ہیں نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق عادات کا نام ہوتا ہے، اخلاق ہمارے جیسچرز کا نام ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے. دوسرے ہمیں 4 چیزوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے چہرے سے، کہ ہمارے چہرے پہ کیا ہے. مسکراہٹ ہے، بیزاری ہے، نفرت ہے، محبت ہے، کیا ہے. تو ایک گھٹا ہوا چہرہ، منہ بنایا ہوا اور موڈ آف کیا ہوا، کیا کسی بااخلاق انسان کا چہرہ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بااخلاق انسان رو بھی رہا ہو نا تو کسی کو دیکھ کے مسکرا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی ہیں، کبھی دل بھاری ہوتا ہے، کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی جسم میں درد ہوتی ہے، کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ہر وقت مسکرا نہیں سکتے. لیکن جب آپ کسی کو دیکھیں تو کوشش کر کے مسکرا دیں، آپ بااخلاق انسان بن جائیں گے. دوسری چیز ہے زبان. آپ منہ سے کیا نکالتے ہیں، آپ بولتے کیا ہیں، کس ٹون میں بولتے ہیں، کیا بات بولتے ہیں، اس کو بھی واچ کریں. کیونکہ کسی کو جلی کٹی سنانا، شکریہ ادا کرنے کے بجائے 2-4 تانے دے جانا. مثلا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے کبھی آپ کو دعوت پہ نہیں بلایا اور کبھی بلا لیا، تو آپ جا کے یہ کہنے کے بجائے ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ نے بلایا، ہمیں بہت اچھا لگا، آپ اور انکریج کریں کہ آئندہ بھی بلاتے رہے. یہ کہ شکر ہے آپ کو بھی خیال آ گیا بلانے کا. نارملی تو ہمارے کمنٹ یہی ہوتے ہیں نا، شکر ہے آپ کو بھی یاد آ گیا. اب کہتے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ انتہائی بد اخلاقی پر مبنی مذاق ہے. اس قسم کے مذاق کرنے والے بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. چاہے آپ کہیں نہیں ہماری نیت بڑی اچھی تھی، ہمارا دل بڑا اچھا تھا، نہیں آپ کی زبان اچھی نہیں تھی، جس نے دوسرے کا دل دکھایا، اتنی محنت کرنے کے بعد اس نے یہ کمایا. تو زبان سے طنز، تانے اور ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکیاں اور چیخ چلا کے بات کرنا، یہ سب بد اخلاقیاں ہیں. اس سے پرہیز کرنا ہے. اپنی آواز کو نہ بہت پست کرے نہ بہت لاؤڈ. قرآن مجید میں آواز کے بارے میں بھی ایک کرائیٹیریا دیا گیا، کیا؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ. آواز دھیمی رکھے، نہ کہ کسی کے سر پہ چڑھ کے بولے اور اس سوتا ہوا جاگ اٹھے اور چیخ چنگاڑ مچا کے رکھے. نہیں، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. سب سے بدترین آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی. تو گدھا بااخلاق تو نہیں ہو سکتا نا پھر. تیسری چیز ہاتھ. یہ میں صرف ہنٹس دے رہی ہوں آپ کو، باقی بہت تفصیلات ہیں، اس میں آپ خود سوچیں کہ آپ کی زبان سے کیا کیا نکلنا چاہیے اور کیا کیا نہیں نکلنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک سینٹنس آج میں سن رہی تھی، وہ سینٹنس تھا کہ اس بات سے ہم میں سے کوئی بھی نا آشنا نہیں ہے. یہ کہنے کی بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے ہم سب خوب آشنا ہیں. فرق ہو گیا نا. نا آشنا نہیں، دونوں نیگیٹو میں آ گئے. خوب آشنا ہے کیا ہے؟ وہ اعتماد آ گیا، ہاں پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے. تو منفی باتیں کرنے کی بجائے مثبت باتیں کیا کریں. تیسری چیز ہاتھ. ہاتھ کا استعمال کیسے، برتن کیسے اٹھاتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، دروازہ کیسے بند کرتے ہیں، کیسے کھولتے ہیں، لکھتے کیسے ہیں، اشارے کس طرح کرتے ہیں، باڈی لینگویج کیا ہے، دیتے کتنا ہے، لیتے کتنا ہے، دینے والے ہیں یا صرف لینے والے، سخی کتنے ہیں، کھلانے والے ہیں یا کھانے والے ہیں. مسلم کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟
یہ نہیں کہ بچوں کی تربیت میں کسی کے کان کھینچنے، کسی کے بال نوچنے، کسی کی انگلیاں مروڑ رہے ہیں، کسی کو دھپ لگا رہے ہیں، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی اس اخلاق سے باز رہیے. چوتھی چیز آپ کے پاؤں، آپ کی چال، آپ چلتے کیسے. قرآن مجید میں عباد الرحمان کی جو پہلی صفت بتائی گئی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. جوتے پٹخا پٹخا کے چلنا، پاؤں مار مار کے چلنا، دوسروں کی نیند ڈسٹرب کر دینا، اور پھر جھلا کے چلنا، اکڑ دکھا کے چلنا، سستی سے چلنا، بیزاری سے چلنا، یہ سب بد اخلاقیاں ہیں. تو اپنی چال کو بھی باوقار بنائیں. تو ان 4 چیزوں پہ آپ نظر رکھیں گے کہ یہ صحیح استعمال ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ با اخلاق بن جائیں گے. حسن اخلاق کتاب آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ چیزیں پڑھ کے اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ نصیحتیں یاد رکھیں گے. اپنے چہرے کو صرف میک اپ سے نہیں خوبصورت بنانا، صرف داغ دھبوں کی فکر نہیں کرنا، بلکہ کھلے چہرے کے ساتھ. لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یعنی کھلے چہرے کے ساتھ ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے. ونوح صلی اللہ علیہ وسلم لما دعا قومه الى الاسلام فابوا واستكبروا، اور نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا. وعادوہ، اور ان سے عداوت کی، دشمنی کی. دعا علیہ ربہ فاغرقہم بالماء، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے ان کے خلاف دعا کی تو اللہ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا. وانجاہ ومن آمن معہ کما قال سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات دی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو انتقام لے لے، تو بدلہ لے لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے خوب برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے چشموں کی شکل میں پھاڑ دیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی مل گیا ایک ایسے کام پر جو مقدر کر دیا گیا تھا، یعنی آسمان اور زمین کا پانی اکٹھا ہو گیا. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے آپ کو سوار کیا کیلوں اور تختوں والی پر، یعنی کشتی پر. تجری بأعیننا، جو ہمارے حکم سے چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کا، جزا تھی اس شخص کی جس کا انکار کیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیا، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال سبحانہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. انہم کانوا قوم سوء. بے شک وہ بہت برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین. تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.